السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں ایک سیاسی لوگوں کی ایک اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کو آج کچھ چیز سمجھاؤں گا، جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے آس پاس کے جو سیاستدان ہیں انہیں جج کر سکیں گے کیا وہ آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجیز کا کھیل تو نہیں کھیل رہے۔ ناظرین، اس کا نام ہے ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی۔ یہ بیسیکلی میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ یہ ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ناظرین، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کھیل عام عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ایسا عمل ہے جس میں ناظرین کرام ایک جو سچویشن ہوتی ہے، سم ٹائمز یہ سیاسی لوگ کسی کنٹروورسی میں یا کسی پرابلم میں جب پھنس جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے ساری، تو وہ اس اٹینشن کو ایک جو کنٹروورسی یا پرابلم ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں اس کی مثال کے ساتھ بھی میں یہ چیز سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیوز چینلز جو ہوتے ہیں کہ مطلب یہ والا نیوز چینل اس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا نیوز چینل دوسری سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک آج ڈیپ ٹروتھ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ چینلز کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ کسی اسپیسیفک چینل کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب آبویس سی چیز ہے کہ جب ایک پارٹی کسی اسپیسیفک چینل کو سپورٹ کرے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر چینل نے اس کے ہی گن گانے ہیں، یہ تو بہت کیجول سی چیز ہے۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو مثال کے ذریعے جو ہے تو ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا، اس میں ناظرین ایک مثال لے لیں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو اچانک سے مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسکول کالجز کے جو بھی گریڈ ہیں وہ کم آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس جو ہیں تو وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، یا آپ کے جو سبلنگز ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ بھی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، آپ کو سارے کوس رہے ہیں کہ بھائی تم نے کیوں اتنے گریڈ کم لیے۔ اب دیکھیں یہ بندہ جو ہے وہ بچہ جو وہ ایک اسٹریٹجی، ایک کنٹروورسی یا ایک پرابلم میں وہ پھنس گیا ہے۔ اچھا، اب امیجن کریں کہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک مردہ بلی ہوتی ہے، وہ اس مردہ بلی کو لا کے اس ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، آپ امیجن کریں کہ جہاں وہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے کے درمیان میں جب ایک مردہ بلی کو آپ پھینک دیں تو کیا لوگوں کی حالت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے سب شاک ہو جائیں گے سڈنلی کہ یہ کیا ہو گیا، اور سب کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اس بچے کی طرف سے۔ اب دیکھیں، لوگ بھول جائیں گے کہ جو بچہ تھا اس نے برے گریڈز لیے اور ہم اس کو اس پہ ڈانٹ رہے تھے، نہیں، وہ سب وہ چیزیں بھول کے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سارا اس بلی کی طرف چلا جائے گا کہ بھئی یہ بلی یہاں پہ کیسے آئی اور کس طرح، یا یہ کیسے مری۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی ہے کہ جس کے تھرو ڈائیورٹ کو سڈنلی چینج، آپ کی جو سچویشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر لیا جاتا ہے اور سڈنلی شفٹ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ بلی ہی کو وہاں کوئی مری ہوئی بلی آپ لا کر رکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ سچویشن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسکلی ناظرین ہمارے ہاں جو سیاسی ہمارے لوگ ہیں وہ یہ چالیں چلتے ہیں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور ایگزامپل دے کے آپ کو کچھ اور چیزیں جو ہے نا یہ واضح کرتا چلوں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ہٹلر کا۔ ہٹلر ایک مرتبہ اپنے کچھ ماتحتوں کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ، تو اس نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مرغی، ایک ملازم کو اس نے کہا کہ ایک مرغی لے کے آؤ۔ تو وہ مرغی جب لائی گئی تو ناظرین کرام اس نے وہ زندہ مرغی تھی، اور زندہ مرغی کے اس نے جو پر تھے، جو پنکھ تھے، وہ تو کھینچے، نوچ کے بالکل اتار دیے، ایک ایک بال اس کا کھینچ کے اتار دیا، اور وہ جو مرغی تھی وہ تڑپتی رہی، بلکتی رہی، اور اس نے اس کو ایسے پھینک دیا نیچے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہٹلر اٹھا اور اس نے ہاتھ میں کچھ دانے لیے اور وہ مرغی کو وہ ڈالتا اور آگے چلتا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے تو مرغی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، یہ بھول کے کہ بھائی میں ابھی اتنی تڑپ رہی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ ناظرین، یہی کچھ سچویشن، یہی کچھ حال ہے ہمارا کہ جو سیاسی لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلے عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے، بعد میں ان کو ذرا سی فیسلٹیز دے کے یہ روٹی کپڑا مکان اس کے پیچھے لگا کے تو ان عوام کو ان کے اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور ہم سیاسی لوگوں کے پیچھے پیچھے بالکل ایسے اس مرغی کی طرح چلتے ہیں۔ مثال اس کی میں آپ کو ایک ایسے دیتا ہوں، چلیں پیٹرول لے لیتے ہیں، ظاہر ہے ایک ڈومیننٹ کموڈٹی ہے پیٹرول، تو میں پیٹرول کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پیٹرول 30 روپے 40 روپے ڈائریکٹ مہنگا کر دیا جاتا ہے، یا 20 روپے یا 25 روپے مہنگا کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے یا کسی بھی اسٹیٹ نے یا گورنمنٹ جب 30 روپے پیٹرول مہنگا کرتی ہے تو ایک دم سے لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف آ جاتی ہے ڈائریکٹلی کہ بھئی دیکھیں یہ گورنمنٹ یہ صحیح نہیں ہے، یا اس کی اسٹریٹجک جو پالیسیز ہیں وہ اچھی نہیں ہے، یہ اس نے پیٹرول مہنگا کر دیا، لوگوں پہ ظلم کر دیا۔ اچھا، اب ہوتا
کیا ہے ناظرین، تقریباً 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 روپے پیٹرول سستا کر دیتے ہیں. بیسکلی یہ ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ 3 روپے پیٹرول سستا کرتے ہیں تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھیں آج پیٹرول سستا ہو گیا، اس گورنمنٹ نے سستا کر دیا. اور اچھا ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ بھائی جو 15 دن پہلے جو 30 روپے مہنگا کیا تھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے عوض جو 3 روپے کم کر دیا وہ سب دیکھتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہم سب کے پاس پھر ایک ہی جملہ بچتا ہے، اگر اور کچھ نہ بھی ہو نا کہنے کو، تو ایک جملہ بنتا ہے، دیکھیں یار جو بھی ہوا اس نے 3 روپے کم تو کیا، اگر وہ نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. دیکھیں ناظرین اکرام، ہم لوگ ہماری کیا سچویشن ہے. اور یہ لوگ ناظرین بیسکلی میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی پورا، یہ میرا آپ کو یہ چیز جو سمجھانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ سمجھیں ان لوگوں کو، آپ لوگ جانیں تاکہ، اور آپ لوگ پھر ان کو روکیں تاکہ کل کو یہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کا کسی بھی قسم کا یہ جو گھنونا کھیل ہے وہ نہ کھیل سکے ناظرین. تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.